تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل آئے اور کہا اللہ کہہ رہے ہیں یہاں شادی کرو، یہاں شادی کرو، پھر میں نے شادی کی. یہ کیوں اتنی شادیاں کی؟ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے نبھانا ہے اس کو بتانے کے لیے شادی کی. خاوند اور بیوی کا رشتہ برابری پہ نہیں چل سکتا. ایک کو جھکنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کو جھکنا پڑتا ہے. یہ ترازو کے وہ پلڑے نہیں ہیں کہ جن کو برابر تولوگے تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. اگر بیوی میں کچھ تیزی آ گئی ہے تو خاوند خاموش ہو جائے، خاوند میں تیزی آ گئی ہے تو بیوی خاموش ہو جائے. یہ اس طرح رشتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں جو آپ سے مطالبہ کر رہی تھی اور آپ خاموش بیٹھتے ہوئے تھے، تو ہن لباس لکم، یہ اب بیوی میرا لباس ہے. اچھا، اب اگر مثلا مجھے غصہ چڑھ جائے تو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا یا عثمان کے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے عثمان پہ غصہ چڑھ گیا، بابر پہ غصہ چڑھ گیا، طارق پہ غصہ چڑھ گیا، تو اب میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا؟ اپنے گریبان میں تو ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اگر میرے ہاتھ میں، وہ ایک مولانا تھے، خطیب تھے بڑے، تو ان کے لیے دیسی گھی اور دیسی ککڑ نہیں ہوتا تھا. اگر برائلر آتا تھا تو پوری پلیٹ اٹھا کے میزبان کے منہ پہ پھینکتے تھے. وہ میرے کو بیان کرانا ہے تو میں نے دیسی ککڑ نہیں کھوانا ہے. ہم تو دال بھی کھا لیتے، بیان بھی کرتے. تو اگر عورت کو غصہ چڑھ جائے تو کیا وہ اپنا لباس پھاڑے گی، اپنا کرتا پھاڑے گی؟ اگر میری بیوی میرا لباس ہے اور مجھے غصہ چڑھتا ہے، میں اس کو بے عزت کرتا ہوں، تو جیسے میں نے اپنا لباس پھاڑ دیا. اگر میں اپنی بیوی کا لباس ہوں اور اسے میرے اوپر غصہ چڑھتا ہے اور وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا. کیا خوبصورت تشبیہ ہے. اور پھر لباس میں اور مجھ میں کوئی درمیان میں تیسرا ہے. لباس میرے جسم کا حصہ ہے، اس میں کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا. ایسے ہی خاوند اور بیوی کے رشتے میں ساس انٹر نہیں ہو سکتی، سسر انٹر نہیں ہو سکتا، ماں باپ انٹر نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ اولاد بھی انٹر نہیں ہو سکتی. بعض مائیں اولاد کے پیچھے خاوند کو بے عزت کرتی ہیں، بعض باپ اولاد کے پیچھے بیوی کو بے عزت کرتا ہے. انتہائی بے وقوفی. ازواج مطہرات بشر تھیں، ان میں بھی دو پارٹیاں تھیں. ایک حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا. یہ چار ایک طرف تھی اور باقی پانچ ایک طرف تھی. ام حبیبہ، جویریہ، زینب بنت جہش اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ پانچ ایک طرف تھی. تو ساری جو ٹینشن تھی وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے تھی، کیونکہ صحابہ جو تھے ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو عائشہ سے زیادہ پیار. تو جب حضرت عائشہ کی باری آتی تو وہ ہدیے لاتے، تحفے لاتے، پھل لاتے. جب باقیوں کی باری ہوتی تو کچھ بھی نہیں لاتے تھے. تو وہ نا ایک بڑی ٹینشن کریٹ ہو گئی. پھر آپ کا جھکاؤ بھی حضرت عائشہ کی طرف تھا. آپ نے انصاف کیا، برابر ٹائم دیا. بعد میں بھول جاؤں گا، آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھ کے جب گھر آتے تھے ساری بیویوں کو بلاتے تھے اور ان کا حال پوچھتے تھے، ان سے گپ شپ کرتے تھے، ان کو روانہ کر دیتے تھے. عصر کے بعد ہر بیگم کے گھر چکر لگاتے تھے، ایک ایک بیگم کے گھر چکر لگاتے تھے. ہم عصر کے بعد گشت کی سوج رہی ہوتی ہے، میرے نبی اپنی بیویوں پہ گشت کر رہے ہوتے تھے. اور پھر مغرب کے بعد دوبارہ سب کو بلاتے تھے. 3 دفعہ دن میں یہ ہوتا تھا اور سب ان سے پیار محبت کی باتیں کر کے پھر ان کو اپنے گھروں میں بھیج دیتے تھے.
تہجد میں جب اٹھتے تھے تو نفل پڑھنے کے بعد آپ لمبے نفل ہوتے تھے، اگر حضرت عائشہ اٹھ جاتی تو آپ یہ اس طرح، یہ جیسے میں نے یہاں کونی نیچے رکھ کے یہ ہاتھ یہاں رکھا ہے، آپ ایسے کونی کا سہارا لے کر یوں لیٹ جاتے تھے، اور حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی تھیں تو فجر تک آپ ان سے خوش گپیاں کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے عائشہ 3 منٹ رہے میں کیا کروں، کہتے تھے عائشہ مجھے تم سے پیار ہے، عائشہ مجھے تم سے عشق ہے. وہ یہ کہتے تھے. تہجد کے ٹائم میں اپنی محبت کی باتیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ بلال آ کر کہتے جی نماز، تو پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اور اپنی بیوی کو کس کر کے جاتے تھے. تو حضرت عروہ بن زبیر تھے حضرت عائشہ کے بھانجے، ان کو سنا رہی تھی حضرت عائشہ، تو وہ کہنے لگے خالہ وہ تو ہی ہوگی، کوئی اور بیوی نہیں ہوگی. تو حضرت عائشہ ہنس پڑی کہ ہاں میں ہی تھی. تو اللہ کی قسم یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھی. آپ نے کہا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، صرف ہمیں زندگی اظہار محبت ضروری ہے. ورنہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے کراچی میں، بڑے بزرگ تھے، تو وہ کسی مرید کے گھر کھانا کھانے گئے، ان کو کھانا پسند آیا. انہوں نے خامن سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے. کہا اسے بلاؤ. جیسے یہ پردہ لگا ہوا ہے ایسے ہی وہ پردے میں آ کے بیٹھ گئی. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹی آپ کا پکا ہوا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مزہ آیا، بہت شکریہ. تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، زور زور سے رونے لگی. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا خیریت تو ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہا حضرت جی آپ کے مرید کے پاس میں 30 برس سے ہوں، اس نے کبھی ایک دن میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی. تو ایسی شدت پر بھی فٹے منہ کہ بیوی کی تعریف ہی نہ کرے.